خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن بنیادی طور پہ ایک سیکولر ملک ہے، یعنی ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جو چرچ کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سویڈن کی جو سرکاری چھٹیاں ہیں، جو نیشنل ہالیڈیز ہیں، وہ ماسوائے یوم مئی یعنی یکم مئی کی چھٹی اور یہ جو مڈ سمر کی ہے، اس کے علاوہ تقریباً ساری چھٹیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ مذہبی نوعیت کی ہیں، یا 6 جون کی نیشنل ڈے کی چھٹی بھی چلیں آپ نکال لیں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ سویڈن کی جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، وہ اب بھی مذہبی اداروں کی جو ہے وہ مالی مدد کرتی ہے، جن میں تمام مذاہب کے ادارے شامل ہیں۔ اس میں اسلام، مسیحیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کے ادارے بھی شامل ہیں، اور اس کے لیے ایک سرکاری اتھارٹی یہاں پہ جو قائم ہے، جو ایک منسٹری کے تحت کام کرتی ہے، جس کا سویڈش نام مندیہیتن فرستو تل تھرو سمفوند ہے، اور اگر اس کو ہم انگلش میں اگر اس کا نام جانیں تو وہ ہے دی سویڈش ایجنسی فار سپورٹ فار فیتھ کمیونٹیز۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو ایک گورنمنٹ ایجنسی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ مختلف بلیو رکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ اور یہ منسٹری آف ہیلتھ اینڈ سوشل جو افیئرز ہے، اس کے تحت یہ اتھارٹی جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس کا جو اتھارٹی کا ہیڈ آفس ہے یہاں اسٹاک ہوم کے علاقے بروما میں ہے، اور سالانہ تقریباً جو ہے وہ 90 ملین سویڈش کرون کے قریب جو ہے وہ ان کا بجٹ ہوتا ہے۔ یہ مختلف تنظیموں کو جو ان کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ اپنی امداد دیتے ہیں۔ ان کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اس ایجنسی کی جانب سے، اس اتھارٹی کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کی یہ مالی امداد بند کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ادارے اسلام سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، مسیحیت سے بھی ہیں، اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ادارے بھی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو گورنمنٹ اتھارٹی ہے، ان کو جو مدد دیتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سویڈش جمہوری اقدار اور یہاں کے جو حقوق انسانی ہیں ان کا وہ احترام کرے، اور ان کے مطابق وہ اپنا چلے۔ لیکن تازہ جائزے کے مطابق 45 تنظیموں میں سے 19 کی جو ہے وہ امداد اس لیے بند کی جا رہی ہے کہ وہ ان شرائط پہ پوری نہیں اترتے، اور اس میں سے 14 تنظیمیں ایسی ہیں کہ جن کے باقاعدہ اراکین کی تعداد جو ہے وہ 2500 سے کم ہے۔ تو یعنی اس گورنمنٹ اتھارٹی سے بڑے پیمانے پہ جو امداد ملتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی جو اسلامی یا کوئی بھی مذہبی تنظیم ہے، اس کے اراکین کی تعداد ایک تو 2500 سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ رجسٹرڈ ممبرس ہوں، اور دوسرا وہ سویڈن کے جو جمہوری اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے مطابق کام کرے۔ اب اس میں بڑی بڑی تنظیمیں جو کہ پہلے ان سے بہت امداد لیتی تھیں، ان کی اب امداد جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تنظیم ISS جو ہے وہ شامل ہے، جس کو اتحاد شیعہ الاسلامیہ کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا نام ہے۔ یہ تنظیم 40 سے زیادہ جو شیعہ انجمنوں کی جو ہے وہ پر مشتمل تھی۔ یہاں اسٹاک ہوم کے علاقے میں ان کا جو ہے وہ ہیڈ آفس بھی تھا۔ سویڈن کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے، انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں جو چھان بین کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ سویڈش جمہوریت کے خلاف ہیں، اور اس کے وجہ سے یہ جو اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کی ایجنسی ہے، انہوں نے ان کی امداد جو ہے وہ بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ گزشتہ 5 سالوں میں اس تنظیم کو، یعنی یہ جو شیعہ اتحاد تنظیم تھی، اس کو 16 ملین سویڈش کرون ملے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی اب مزید ان کو مدد نہیں دی جائے گی۔ دوسری بڑی تنظیم یا آرگنائزیشن جس کی امداد بند کی جا رہی ہے وہ یہوہ وٹنس ہے۔ یہ آپ دیکھا ہوگا کہ یہ اختتام ہفتہ پہ اکثر گھروں میں آتے ہیں، یہ جو ہے وہ لوگوں کو اس مذہب کی جو ہے وہ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ لوگ ان کو جو ہے مسیحی مذہب کا ہی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، لیکن مسیحی جو ہیں وہ ان کو اپنے آپ سے الگ سمجھتے ہیں۔ انہیں اس لیے نااہل قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اراکین جو کہ ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ اپنے شریک حیات کے انتخاب یا جماعت چھوڑنے پر سماجی طور پہ الگ تھلگ کر دیتے ہیں، اور یہ جو جمہوری اقدار ہے اس کے منافیہ یہ دباؤ اور دھمکی کے زمرے میں آتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں یہوہ وٹنس والوں کو 9 ملین سویڈش کرون کی امداد ملی تھی، لیکن اب ان کی امداد بند ہو رہی ہے۔ یہاں آپ نے آلبی کے علاقے میں بھی دیکھا ہوگا، ان کا کافی بڑا وہاں پہ چرچ ہے۔
اس کے بعد ہیومینٹیز کا ایک گروپ ہے، اور اس گروپ کو بھی اب امداد دینی بند کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر مذہبی تنظیم ہے، اور یہ انسانی فلسفے کو اپنی بنیاد بنا کے اس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور تنظیمیں ہیں جن کو پچھلے سالوں میں 17 ملین کے قریب مدد دی گئی تھی، لیکن یہ دونوں تنظیمیں جو ہے وہ ان کی اس طرح سے مذہبی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ اب یہ جو ایس ایس ٹی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں اسحاق ریشل، ان کے مطابق نئے قانون نے فیصلوں کو زیادہ شفاف بنا دیا۔ اس سلسلے میں حکومت نے قانون سازی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس جو قانون ہے اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر دھمکی دے کے یا جمہوری اصولوں کے خلاف اگر کوئی تنظیم کام کر رہی ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ کیتھولک چرچ کے ایک پادری نے کہا کہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مذہبی تنظیم کے حوالے سے بیان آیا تھا، یہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں سمجھا گیا، تو کیتھولک چرچ اب بھی جو ہے وہ 10 ملین سویڈش کراؤن کی مدد لیتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ حالانکہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جنس پرستی گناہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے جو ہے وہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے جوڑا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں جوڑا۔ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پہ ابھرتا ہے کہ کس طرح سے تشریح کی جاتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ قانون کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی تنظیمیں ہیں جن کو ان سے امداد مل رہی ہے، جس میں بہت سی اسلامی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اور دیگر مذاہب کی تنظیمیں بھی، جن میں مسیحی اور یہودیت کی تنظیمیں یہ بھی شامل ہے۔ تو اس ولاگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ حکومت کی جانب سے جو مذہبی ادارے ہیں، ایون جو اسلامی تنظیمیں بھی ہیں، ان کو بھی حکومت کی طرف سے امداد ملتی ہے، لیکن اب جو انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ ان کے اگر رویے، ان کی ایکٹیویٹیز جمہوری اقدار کے منافی ہوں گی تو پھر نہیں دیں گے، لیکن ذاتی طور پہ اگر کوئی شخص اپنے خیالات رکھتا ہے، جیسا کہ اس پادری نے اپنا اظہار کیا، تو اسے جو ہے وہ پرابلم نہیں سمجھا جائے گا۔ بہرحال اس ولاگ کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ کی اس سب کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی کسی اگلے ولاگ میں۔